راز صاحب بہت شکریہ. راز صاحب آپ خود جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں. راز صاحب آپ کر لیں جلسہ اور تاریخی جلسہ کر لیں, اس کے 2 دن بعد پیپلز پارٹی کراچی میں کر لیں اور آپ سب اس میں بھی شرکت کر لیں, سارے دونوں جلسوں میں سارے تقاریر بھی کر لیں. حکومت کا کانفیڈنس تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ ہمارا, ان کے ساتھ اکثریت ہے, اتحادی ہیں, ادارے بھی کھڑے ہیں. یہ آپ کا کس بات پہ کانفیڈنس ہے, آپ کر لیں گے جلسہ؟ حکومت کیسے گر جائے گی جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں جنوری سے پہلے گر جائے گی, استعفوں سے پہلے گر جائے گی؟ نہیں شاہ زیب, اگر یہ حکومت اتنے کانفیڈنس میں ہے تو یہ پھر یہ کر کیا رہی ہے؟ یہ پچھلے 10 دن سے ہم نے جلسے کے اجازت کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی, ابھی تک جو ہے وہ اجازت نہیں دی. ابھی تک ہمیں آج بھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم جلسہ جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ کریں گے یا اسٹیڈیم جو ہے وہ جگہ ہمیں جو ہے وہ ملے گی. اور یہ جو پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ جو کنٹینرز لا کے سڑکوں پہ رکھے جا رہے ہیں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ کم سے کم آئیں, تو اگر اتنی کانفیڈنٹ ہے گورنمنٹ اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان چیزوں سے, تو پھر ان ہتھ کنڈوں کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر رانا صاحب جو انتظامی طور پر تنگ کرنے والی بات ہے وہ ماضی میں بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں. ادروائز آپ کے کارکن گرفتار ہوں یا آپ کے رہنما گرفتار ہوں اور کریک ڈاؤن ہو رہا ہو, اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. اگر آپ اپنا کراؤڈ پول کرنا چاہیں گے تو کر جائیں گے, مطلب حکومت ایسی رکاوٹیں نہیں ڈال رہی ہے کہ کمپلیٹ کریک ڈاؤن ہو اور گرفتاریاں شروع ہو گئی ہوں. نہیں, اگر کمپلیٹ کریک ڈاؤن یہ کرتے ہیں اور طاقت سے جلسے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کہاں جا کے ٹھہریں گے؟ اگر یہ ایک جلسے کو فیس نہیں کر پا رہے, جس دن سے جلسے کا اناؤنس ہوا ہے آپ اس دن سے دیکھیں ان کا حال کیا ہے. سارا دن جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں نکالتے ہیں, سارا دن جو ہے یہ جلسے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. یعنی ابھی تو یہ پہلا جلسہ ہے اور اس کو اناؤنس ہوئے ابھی 10-12 دن ہوئے ہیں, تو حکومت کا یہ حال ہو گیا, یہ ان کا پاگل پن کا حال ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنوری تک تو ویسے ہی میرا خیال ہے کہ یہ خود ہی جس قسم کی صورتحال سے 2-4 ہیں, یہ تو خود ہی ان کے گرنے والی جو ہے وہ صورتحال ہے. جب گرنے والی بات ہوگی, آپ کو, دوسرے رہنماؤں کو, مریم نواز کو اگر حکومت گرفتار کر لیتی ہے اس کے بعد کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ تو یہ جو گرنے والا معاملہ ہے کہ استعفوں سے پہلے اور جنوری سے پہلے ہو جائے گا, بڑے بڑے جلسے آپ کر لیں گے, حکومت کے خلاف بیانیہ آپ بنا دیں گے. جب گرنے کی سچویشن آ گئی, حکومت کو اتنا پریشر ہوا تو گرفتاریاں ہوئی, کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں شاہ زیب, پھر یہ حکومت جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑی نہیں ہے. اپنی تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بجٹ پاس کروانے کے لیے یہ حاضری نہیں پوری کر سکتی اپنی جو ہے وہ اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس میں, یہ اپنی اکثریت نہیں ثابت کر سکتی جوائنٹ سیشن میں. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر جس وجہ سے یہ گورنمنٹ کری ہے اس وجہ کو بھی تو بات سمجھ آئے گی نا, کہ یہ جو پبلک اوپینین ہے, جو لوگوں کی رائے ہے, اگر لوگوں کی رائے کو نظر انداز کیا جائے گا, اگر لوگوں کو اسی طرح سے جو ہے انسلٹ کیا جائے گا, تو پھر اس کی بھی تو ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے. مطلب کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ کس کو سمجھ میں آئے گی؟ نام لے کے تو ان کا تو نام لے رہے ہیں, تو کس کو سمجھ میں آئے گی ایگزیکٹلی؟ نواز شریف صاحب نے تو نام لے دیے ہیں, اب کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ مخالف بیانیہ ہے پورا. معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ چل نہیں سکتے کہ آپ 2.5 سال میں ماسوائے اپنے مخالفوں کو وکٹیمائز کرنے, ان کے خلاف جھوٹے کیس بنانے, ان کو صبح دوپہر شام جو ہے ایک صبح 10 بجے شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر 1 بجے ہے, پھر 4 بجے ہے. یعنی اتنے ان کے جو ہے وہ منسٹرز نہیں ہیں جتنے ان کے ترجمان ہیں, اور ماسوائے ان کو یعنی اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ وکٹیمائز کرنے اور گالی گلوچ کرنے, اس کے علاوہ انہوں نے کیا 2.5 سالوں میں؟ اس طرح سے ملک چلتے ہیں, اس طرح سے حکومتیں چلتی ہیں, اس طرح سے تو معاملات نہیں چل سکتے. اس تحریک اور میں آپ کو یہ بھی بات کہہ دوں, اگر پبلک ایٹ لارج لیول پہ جو ہے وہ لوگوں نے ان جلسوں میں نکل کے خود کو رجسٹرڈ کروا دیا, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کی بات بھی ہے جنوری میں. وہ فیصلہ کن لانگ مارچ جو ہے وہ پھر فیصلہ کن نہیں ہوگا. اور اس فیصلہ کن لانگ مارچ سے پہلے اگر آپ لوگوں پر جو کیسز کا پریشر ہے اپوزیشن پر وہ کم ہو جائے, تو پھر اس میں تحریک میں کیا جان بھی کم پڑ جائے گی؟ نہیں, کوئی کیسز کے پریشر کی بات نہیں ہے. اگر کیسز کے پریشر کے آگے ہم نے جھکنا ہوتا تو پھر جھک چکے ہوتے. انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ کے جھوٹے کیس ہمارے خلاف بنائے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ وکٹیمائزیشن کی انتہا کی ہے. کس کو انہوں نے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا, کس کو انہوں نے جو ہے وہ جیل میں نہیں ڈالا. اگر اس پریشر کے سامنے جھکنا ہوتا تو جھک چکے ہوتے. جب اس پریشر کو ہم فیس کر کے
آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اب اس کے بعد اگر ایک آدھ مرتبہ یہ دوبارہ بھی گرفتار کر لیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تحریک نہیں رکے گی۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود